یہ جڑے کہندے نا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تے صوفیات دے اخلاق نال پھیلا، اے دین نال فراڈ کر دین۔ ہاں جدو داتا علی اجویری آئے تے نال تلوار بھی آئی۔ تسی دسو مولانا ایتھے تانوں تہاڈی مسجد بند رہی، ہاں ساڈی اوتے مسجد بند، ایتھے حق اپنی مسجد وچ نہیں بیان کرن دیندے، اتوں لے کے تھلے تک سارے کہندے نے اسی مسلمان ہاں۔ کیوں جی؟ جو جی میں آئے کیجئے۔ اکبر الہٰ کہندا جو جی میں آئے کیجئے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے۔ ہاں جی سمجھ آئی نا بات؟ آپ مسیطاں تے پابندی لاؤ، حافظاں نو اندر کر دیو، دینی مدارس تے پابندی لاؤ، سارے کام قرآن نصاب وچوں کٹ دیو، رنجیت سنگھ دے مجسمے بناؤ، کرتارپور دے بارڈر کھولو، جاؤ تے سندھ وچ ایک بچے نو فیڈر بھی دودھ نہ دیو، اے سارے کام کر کے لیکن ضرور پھر یہ کہنا ہے ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہر انجمن میں دعوی اسلام کی 400 مندراں دے اعلان ہوئے کہ جڑے جڑے ڈٹے ہوئے سن اسی بنانا ہے، سارے کام کر کے پھر ریاست مدینہ بھی نال بنانی، اے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے۔ اے بات ہے جڑی یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی کرنے نہیں دینی، یہ کرن نہیں دینی۔ جنہوں نے بہو ہی رنجیت سنگھ نال پیار ہے نا، اپنے گھر 4-5 مجسمے بنا کے رکھ لو، سانو کوئی مسئلہ ہے؟ سویرے اٹھن تو ایک بار جا کے انہوں چومن، پھر وہ گھوڑے نو چومن، پھر دروازے اتنے گلا دین۔ دوسرا منموہن سنگھ دا، کیوں جی انہیں بھی بڑا کام کیتا۔ ایک جڑا سدھو سنگھ ہے، ایک وہ بھی لا دو اپنے گھر دے باہر، سویرے اٹھ کے سارے انہوں نے چومیا، جناب کیا تہاڈی بات ہے جناب، سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ اقبال کی کہتے ہیں پیر اپنا مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ کیوں جی ہم جن کا کھا رہے ہیں انہیں کا گا رہے ہیں، بس بات زمانے بھر کا قاعدہ ہے۔ تو ہم ہمارے اوپر جن کا احسان ہے وہ تو داتا علی اجویری، مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت بریلوی، یہ سارے ساڑے محسن انہاں دیاں گلاں کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں سیدنا صدیق اکبر تک، پھر حضور دی شان تے ویسے بھی براؤ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو 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 بس بات اتنی ہے۔ سانو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اسی تے گلاں کرنیاں، تہاڈی مہربانی ہے جڑے اپنے آپ نو مقتدرہ قوتاں کہندے ہو، مقتدرہ قوتاں کہندے ہو، تہاڈیاں عزتاں وی تان، تسی خالی انہاں نے کہا نا ڈاکٹراں نو اوتھے جڑے سن KPK وچ، مینوں بولنا بھی نہیں آندا، میں تو سرحدی کہندا ہوں سی، ہن کہندے نہیں جی یہ KPK بن گیا، تے KPK وچ جڑے ڈاکٹر انہاں نے کٹیا، عورتاں نو بھی نال کٹیا بیچاریاں، کٹ کے دھوں کڈیا، تے بعد وچ کہا وہ وزیر صحت کہنے لگا ہم نے ان کو ملازمتیں دی ہیں، اگر ملازمتیں نہ دی ہوتی تو یہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ تو میں انہوں کیا، میں کہا یہ ڈاکٹر ہی پکوڑے نہ بیچ رہے ہوتے، پاکستان نہ بندا تو اتوں لے کے تھلے تک سارے ہی پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ ہاں جی یہ سارے ہی پکوڑے بیچ رہے ہوتے، تو خدا دا شکر ادا کرو کہ پاکستان بنیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عزتیں دیتیاں، بڑے بڑے تو جناب محل تے بڑیاں بڑیاں جناب گڈیاں تے بڑے بڑے او جناب ہٹو بچو جناب آ رہے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، یہ تو شکر کرو پاکستان بنیا۔ تے مڑ کے اگر سکھاں نال اتنا ہی پیار ہے نا تو 2-4 دن اتنے رہ کے آؤ، پھر میں ویکھاں کہ وڈیاں گڈیاں تانوں کون دیندا، ہاں پھر روٹیاں کون دیندا، پھر ہٹو بچو کون کردا۔ اتنے بے قدری پاکستان دی نہ کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کا تو میں اور تمہیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ڈاڈا ہے۔ یہ رب فرما رہا میرا عذاب بڑا ڈاڈا ہے۔ تسی ایڈی وڈی نعمت نو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ اللہ نے تانوں نعمت دیتی اور تسی سکھاں دی حوصلہ افزائی کر دے ہو، سکھ بن کے رہو، سانو کوئی پریشانی؟ اے رنجیت سنگھ نے سارے کرتوت کیتے، اے جڑا اس نے نال مڑی نہیں بنی، اے رنجیت سنگھ نے مسجد جائیداد تے قبضہ کیتا ہے۔ ہاں یہ تو بہت پرانی، یہ تک بہت سارے ساڈے تے قرضے ہیں جڑے انہاں ہندو سکھاں ساڈے تے چاڑے ہوئے، اسی تے سارے قرضے اتارنے انشاءاللہ۔ یہ تو مسجد دی جگہ تے انہاں سارا قبضہ کیتا ہوا ہے، بادشاہی مسجد دی جگہ ہے، اسی تو واہ گزار کرانی سکھاں کول، تسی مڑ کے انہاں سکھاں نو تے مجسمے نصب کر رہے ہو۔ نہ انج نہیں ہونا، یہ مجسمہ اتار دیو، ہاں جی مجسمہ اتار دیو، پھر کہہ دو لبیک والے بڑے ڈاڈے۔ اسی تو ویسے تانوں کہہ رہے ہیں، ویسے کہہ رہے ہیں بھائی بچے ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جی کیا بات ہے، کیا بات ہے جی
اے چھڑ دو بھڑے کرتوت ہاں اپنے دین ہوتے فخر کرو اپنے بڑے ہوتے فخر کرو سانو فخر ہے کہ اسی رسول اللہ دے غلام ہاں سانو فخر ہے اسی داتا صاحب نو منیا سید حجویر مخدوم امم اور مرکز میں کہ اقبال پنجاب دا کی بننا ہے تے سکھاں دے مجسمے لگنے کہندا نہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت سبحان اللہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت خاک پنجاب از دم او زندہ اور زور لاوا شیرو اقبال کہندا ساز پہ موقوف ہے نوا ہائے جگر سول ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب اقبال کہندا ساز بھی تا ہی وجنا جو تاراں ٹیٹ ہون مولی خادم کتنا گڑا پھاڑے تسے اڑکو کا آواز ہی نہیں نکلتی تو خدا دا خوف کرو ساز بھی تا ہی وجنا جتنا مرضی کوئی ماہر ہوئے جو دیا تارا ہون ٹیٹ جو تارا ہون ڈھیلیاں تے جتنا مرضی زور لائے انہیں گڑا ہی پھاڑنا ہے مولی خادم کتنی تقریراں کرے زور لاؤ ہاں جی خاک پنجاب اصل انہوں فارسی کو نہیں نام دی از دم او زندہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت خاک پنجاب قیامت تک داتا صاحب دے دم قدم نالی زندہ ہوتا بندہ تے روشن تے خوشبودار رہنی خاک پنجاب کیوں جی جڑا داتا صاحب دے لنگر کھاندے او تے آوازاں نہیں چاہندے مڑ کے آوازاں سانو چکنیاں پڑی ہاں جی کیوں جی جڑے جاڑی راتی اوتھے مکھانے کھاندے میرا دل کرنا ہے مکھانے چھوٹا ہوئے کول بندے تے مکھانے کھا 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 کے جناب اس نے پتہ ہی کوئی نہیں داتا صاحب دے میں اس دن گیا نا وہ رستے تے میں سامنے بیٹھے سی تے بساں تو گزردیاں سن تے میرا شرمندگی نہ سر جھک گیا جیسی داتا صاحب دی کی قدر کرائی اور ٹاں ٹاں کر دیاں تو رتیاں بساں گزر رہی ہیں سن میں کہ تھلو نہیں سن جا سکتی لیکن وہ کھانے کھان والے بیٹھے انہوں نے کدی پتہ بھی کوئی نہیں اندر اصل دم خم ہوئے تو پھر نا جناب اندر جدوں مر جائے پھر وہ کوئی نہیں سوچا فکر مک جاندیاں چوں شبت اندیشہ قوم خراب ناصرہ گردت بدستش سیم ناب اقبال کہنا جس قوم دیاں فکراں تے سوچا برباد ہو جان نا انہاں دے ہاتھ سونا بھی دیو تے مٹی ہو جاتا اسی سوچاں تے فکراں خراب کیتی بیٹھے ہیں ایک گل بظاہر گل کوئی نہیں لیکن گل ہے بڑی وڈی کہ 1000 سالہ بابا بھاٹی بیٹھا ہوئے او دا اتنا حق بھی نہ بڑھیا کہ بساں تھلو لگاؤ ایڈی تو بساں دی پئی ہوئی تے تھلو لگاؤ بابا جی دا اتنا حق بھی کوئی نہیں لیکن یہ مکھانے کھان والے نو گل سمجھ نہیں آ سکتی یہ گل انہاں نو آ سکتی جڑے ہتھ کڑی لوا کے لبیک دا نعرہ اسود انسی دے مقابلے ابو مسلم خولانی آ گئے انہیں آگ جلائی ابو مسلم خولانی خود آگ داخل ہو گئے آگ نے آپ نو کچھ نہیں کیا جب آپ باہر آئے تو چمچے کڑچے کہنے لگے جڑے تو چبل قسم دیاں گلاں کرنا نا بھائی میں بھی نبی ہاں اے تیری 4 دن چ سارا کچھ گئے ہو جانا ہے بابے نو تو جلا وطن کر دو ابو مسلم خولانی نو نے کٹ دیتا انہیں کہ نکل جا میرے وطن چو مدینہ پاک چلے گئے فقبض رسول اللہ حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے وستخلف ابو بکر سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنا دیے گئے فقام الی ساریت من سوار المسجد اور آپ حضور دے در انور تے حاضری دین تو بعد ایک ستون دے سامنے نماز پڑھ لائے یصلی فبصر به عمر حضرت عمر آئے انہاں ویکھیا چہرہ ویکھیا بڑا چمکدا ہویا کوئی تازہ تازہ کوئی بندہ کم کر کے آیا سلام پھیریا تے فرمایا اوئے فقانا من این الرجل فرمایا جنیا کتھوں آیا انہوں نے کہا قال من الیمن انہوں نے کہا میں یمن چوں آیا حضرت عمر فوراً سوال کر دیتا ما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تضرہ فرماؤ ساڑے یار دا کی بنیا جنہوں اگ سٹیا تے اگ انہوں نہیں جلایا انہوں جان سبحان اللہ سبحان اللہ اے تے حضرت عمر نو قدر سی نا کہ ہاں جی مدینہ پاک رہ کے تے خیال کتے کھڑے ہویا فرمایا ما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تضرہ فرماؤ ساڑے یار دا سنا یار اس دا کی بنیا جنہوں اگ سٹیا گیا تے اگ نہیں جلائی او کون ہے فرمایا ذاکا عبداللہ ابن فرمایا کہ قال انہوں نے کہا جناب ذاکا عبداللہ ابن ایوب او دا نام تے عبداللہ بن ایوب ہے انہوں دا نام عبداللہ بن ایوب ہے ابو مسلم خولانی تا انہوں دی کلیت ہے حضرت عمر جدوں پوچھا نا تو انہوں دے چہرے چ میں تواڈے ہاتھ اس واسطے کھڑے کرائے بھئی کیڑا کیڑا تقریر سنن آیا تے کیڑا کیڑا لنگر کھان آیا تو ہاتھ دس دیندا نا جناب نطق آپ کو نطق خاں کو نطق گل از حواس محسوس اہل دل مولانا روح فرماندے نے جڑا بندہ ہوے نا حضور دا غلام او دے نال تے مٹی بھی گلاں کردی پانی بھی گلاں کردا
مٹی پانی گلا کر دیتے، ہاتھ نہیں گلا کر دیتے. میں ہاتھ تا چوانا بھی کدا کدا ہاتھ لنگر کھان آیا، کدا کدا ہاتھ چوری کرنا آیا، موبائل کڈن آیا. اے تاڑی حضور نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. کیوں جی؟ لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن. فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. فرمایا جب بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. اور پھر پوچھا راوی نے، انہوں نے کہا جی پھر ایمان کدھر چلا جاندہ؟ پھر راوی نے وضاحت کی تھی، انہوں نے کہا ایمان بندے وچ انج ہوندا جویں اے انگلیاں پھسیاں. تے فرمایا جدوں چوری کردا تے ایمان نکل کے انج چلا جاندا. اللہ اکبر. سمجھ تے ہاتھ بول پڑ گے نا قیامت نو، یہ بھی بولن گے بھئی کنے کیڑے کیڑے موبائل کڈے، پھر اللہ دے گھر وچ چوری کیتی. توبہ توبہ توبہ. چوری تو ویسے ہی مان وچ کوئی نہیں تھی، پھر اللہ دے گھر وچ اللہ دے مہمان کتنے دور دور آئے، کسی دی بٹوا کر لیا. سونا بھی پیا ہوئے نا، سونا بھی. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ. خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. اور منگت کوڑو منگت والا، منگت کوڑو منگن والا رہا ہمیشہ خالی، اور اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. انہاں کو منگو واہ کیا جود و کرم ہے صاحب عطا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو جھولیوں میں آج گدایان در کی ہے؟ سبحان اللہ. کیوں جی 72 سال سانو سیاسی تے مذہبی دسن جڑی اسی کانفرنس کرائی ہو جی کسے کرائیے دسن کا مذہبی سیاسی دعا نہیں میں گل کر رہا. ہاں جی توجہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بلندی یہ جنت پہ اتنا عجب کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. سبحان اللہ. اس واسطے بالکل نہیں ہوا جڑے جنے چوریاں پہلے بھی کیتیاں نا اللہ کو معافی منگو. جی شریعت نافذ ہوئے تو ہاتھ بھی بندہ کٹا بہنا. ہاں بالکل ہے کام چھڑ دیو، بالکل سونا بھی پیو. یا اللہ تو اپنے خزانے جو دے، یا رسول اللہ تسی کرم فرماؤ. تو منگیا اسی کانفرنس کرائی 4 اگست نو اعلان کیتا. اس تو بعد جیڑا بندہ بھی مدینہ منورہ گیا میں انہوں کیا سلام نہیں دینا، سلام کتیاں دا نہیں ہوندا. جا کے اے عرض ضرور کرنی حضور اپنے بھی مخالفن تے بیگانے بھی تے پیسے بھی کوئی نہیں. تے یا رسول اللہ پیسے بھی تسی دینے تے کانفرنس بھی تسی کرانی تے بندے بھی تسی بھیجنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. کیوں جی ایس کانفرنس دی برکت نہ پچھلے بل بھی ساڑھے ادا ہو رہے جڑے 2 سال دے رکے ہوئے سن. ہاں جی وہی بل ادا ہو رہے ہیں. رہو رب دی شان ویکھو. لوگاں کہسی نا پیسے کتھوں لینے، میں کہا جنہاں دا کام ہے انہاں دینے. بل دے کے بھی اتنے سارے بچے ہوئے. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چندے دا اعلان جی نور الدین زنگی اے بات. نور الدین زنگی مولانا کہنے نے دسو نا نور الدین زنگی پتہ ہے حضور نے ستیاں کیوں جا جگایا سی؟ ہاں وہ تین خوبیاں سن وہ. ویسے بندہ کوالٹی بھی کہہ سکتا، کوالٹی تو انگریزی دے لفظ ہے. خوبی بندہ کہہ دے تو کی حرج. بہت بہتر فارم اردو وچ سین جنے نکاح دے سین سارے دولے سمیت انگلش ایڈے غلام ہو گئے ہو. بس کرو بڑی ہو گئی. یہ غلامی جان انہاں دی چھوڑو غلامیاں کول. میں تانوں سچی دس رہا اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی ہے. میں کہا تو اتنے اقبال اتنے متاثر ہویا جا کے کہنے لگا نہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ. اقبال دا کمال ہے کہ انہیں شاعری انگریزی چ نہیں کی تھی. ہاں انہیں جتی ماری انہوں. ہاں جی آج بھی انگریز کہنے نے سارے ہاتھ کر گیا اقبال. ہوں سمجھنا پہنتا پھر پہلے فارسی پڑھنی پہنتی یا اردو. انہیں جڑا عام گلاں لکھیاں اردو وچ جڑیاں خاص ہیں وہ فارسی چ لکھ گیا. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من. کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. مسلمان فقیر کج کلا ہے رمیدہ سینہ او سوز آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ.
کیوں میں از میں خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم، کیوں جی نشستم بان کویان فرنگی آرا ازاں روزے کے بے سود تر ندیدم، کیوں جی یہ تو پھر اقبال کھل گیا تو پھر اقبال ہی چلتا رہنا ہے۔ اقبال کیڑا بڑا احسان کیتا ہے ساڈے، یہ تے علیحدہ بات ہے نا، تسا فارسی اردو چھڈ دیتی، تسا انگلش نو رواج دیتا۔ اقبال تے تانوں دس کے سی بھی اپنی زباناں پڑھنیاں، انہاں دیاں زباناں نہیں پڑھنیاں۔ اوتھے جا کے اقبال کیا کیوں جی مدت ماوے تگو دو بودام راز دانے دانشینو بودام، کہتا میں بھی بڑا سر کھپایا، میں کہا پھر کہتا باغ بانا امتحانم کردان، اتھو دے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا اور محرمی گلستانم کردان، اور انہوں نے کیا میں نے پھر سند جاری کی تھی، انہوں نے کہا چونکہ ایسے ہوتا ہے تو بلب ایسے ایجاد ہوتا ہے تو بجلی ایسے چلتی ہے، میں کہا پھر کہتا اوہو گلستان لال ازار عبرت کیوں گلے کاغذ سراب نے کھاتے، کہنے لگا میں انہوں نے ساریاں یونیورسٹیاں کالجاں تے دانش گاواں تے ترقی گاواں ساریاں ہوتے انہوں نے لپیٹ کے میں انہوں نے منہ تے ماریا، میں کہا پھر کہتا تاز بندے ہی گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام، میں انہوں نے سندت علم لپیٹ کے انہوں نے منہ تے مارے تے مدینہ پاک جڑا راہ جا رہے سی فقیر بن کے اتھے بہ گئے۔ نہ شیخ کیوں جی نہ شیخ شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، اقبال کہتا نہ میں مولوی شاعر دا نہ میں صوفی نہ میں شاعر، میں کہا پھر اقبال تو ہیں کی، کہتا فقیر راہ نشیں سبحان اللہ ولیکن دل غنی دار، مدینہ پاک جڑا راہ جاندا اس بیٹھن والا فقیر لیکن منگن والا نہیں، حضور دے عشق نال بھرے ہویا فقیر، سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی کیا بات کیا بات اس واسطے تے اے انہاں نو ستیا کی اے تے خود دین دے ڈاکو بنے کھڑے۔ اقبال کہندا لا جرم از قوت دین بد زنس کاروان خیشرا خود را زنس، اقبال کہندا انہاں نو دین دی پاور تو بالکل بیگانہ، دین دی طاقت دا انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، اے خود دین دے ڈاکو بنے کھڑے، انہاں نو مندر بنان دا شوق آ گیا، وہ ایڈی تو انہوں مندر بنان دا شوق آ گیا۔ رسول اللہ نے تو فرمایا وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ماہی بنا کر بھیجا، پھر ماہی کی وضاحت حضور نے خود فرمائی کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کی جڑ کاٹ کے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کفر دی جڑ تسی پھر جناب انہاں جڑاں نو تے درخت قائم کرنا چاہندے ہو، انہاں دے مندر بنانا چاہندے ہو، تسی حضور دے دین دے مقابلے کام کر رہے ہو، اللہ کو ڈرو، اللہ بڑا ڈاڈا ہے نا اللہ دا کوئی عذاب آ جائے تواڈے اوتے، ہاں جی اے تواڈے ساری امت جڑے کرتوت کر رہی نا صرف حضور دی وجہ ہے، بندر خنزیر کوئی نہیں بنیا، نہیں تو صرف ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ نال بندر تے خنزیر بن گئے، تے اعلان لوگ سود کھاندے کیوں جی اللہ رسول نہ اعلان جنگ کر دے تے بندر خنزیر کوئی نہیں بنیا، صرف ایک ہی وجہ ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپشا مادہ، ہاں بس صرف رسول اللہ دی وجہ ہے کہ تسی ایڈے بے باک نہ ہوو، او کئی لٹے گئے تے کئیاں لٹیا جانا ہے، کئی کہتے ہیں جی 80% شریانہ بند ہو گئی ہیں دماغ نو خون دین والیاں، میں کہا اے وہی دماغ سی نا جنہیں ممتاز قادری بارے سوچیا سی، وہی دماغ سی نا جنہیں ممتاز قادری دے بارے سوچ کے تختہ دار تے لٹکایا، ہن اس دماغ نو خون کہتا میں بھی نہیں آنا، وہ شریانہ کہنیاں اسی بھی کام نہیں کرنا، اے بڑا گندا دماغ ہے، بے شک رب ہے مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے لاؤ جی نور الدین زنگی نو حضور ستیاں کیوں جا جگایا پتہ ہے، انہیں دارالحدیث بنائے، لکھاں روپے تنخواہ دیتی ہیں شیخ الحدیثاں نو، کہا بس بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں سونیاں بنا کے آلہ شیشے اتھے لا کے کیا شیخ الحدیثاں نو اتھے بیٹھ کے حدیث پڑھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ککڑ مرغے جتنے کھا دیا ہو لیکن حدیث رسول اللہ دی پڑھائی آؤ، سبحان اللہ، ایک اس وجہ تو حضور نے انہوں نے ستیاں جا جگایا، دوسرا انہیں دینی مدارس بنائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول کے ساڑھے مگر پہ گئے کہ ہمارا نصاب داخل کرو، میں کہا تواڈے 16 سال بعد منڈے نو جنازہ نہیں آندا، تسی کی چاہتے ہو دینی مدارس جی 16 سال پڑھان تو بعد انہاں منڈے نو نماز جنازہ دی دعا نہ آوے، تسی اپنا نصاب اتنے داخل کرنا چاہتے 16 سال بعد تواڈے بندے نو نماز پڑھنی نہیں آتی، 16 سال بندے نو تواڈے بعد پتہ کس وضو دے فرض کتنے، نماز دیاں شرطاں کتنیاں، میں سچی گل کر رہا ہوں، تسی 5-5 لاکھ روپے تنخواہ لیندے ہو تے بندے کیوں جے تیار کرتے ہو، خدا دا خوف کرو، تسی اپنا نصاب پڑھاؤ، سانو ضرب یضرب اتنے پڑھان دو، سبحان اللہ بے شک بے شک، اسی ممبراں تے بیٹھ کے جڑا کمپیوٹر نہیں چلانے، اسی اتھے ہی پڑھنا ہے،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان سبحان اللہ سبحان اللہ یا پھر حدیث پڑھنی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی عند ابن ابی حالہ وقال وصافا قلت سبلی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفطرت لیست له راحة طویل السکر لا يتكلم في غیر حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يلزم النعمة وإن دقت لا يضم منها شيئا غير أنه لم يكن يضم زواجا ولا يمدحه ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام سبحان اللہ دینی مدارس بنائے نال دینی کتاباں لکھوا کے تے مفت تقسیم کر دس سبحان اللہ چھاپے خانے تے ہونے کوئی نہیں سر بڑے بڑے کاتباں نوں پیسے دے کے انہاں کہ تہاڈا اتنا ہی کام ہے کتاباں لکھ کے مسلماناں وچ مفت تقسیم کرو دو گلاں ہو گئیاں تیسری گل انہیں قومی خزانے چ تنخواہ کدی نہیں سی دی تینوں وجہ تو رسول اللہ انہوں ستیا جا جلایا سبحان اللہ اور میں مدینہ پاک آ میری عزت پر پہرا دے سبحان اللہ ایویں کسی دا کام کوئی نہیں کرتا کوئی تعلق ہوے تے کام ہوندا ہے واہ جی واہ جی واہ ہاں ایویں کوئی نہیں ابو مسلم ہاں میں کرنا ایویں کام کوئی نہیں کرتا خدا دا شکر ادا کرو لبیک دے تسی نعرے لاندے الحمدللہ تجدید عہد کر دے حضور میں حاضر میری اولاد حاضر میری عزتاں حاضر اے خدا دا ایویں منہ چوں نہیں نکلدا جنہاں نوں توفیق نہیں ہو کہ اے کتھوں آ گئے اے نعرہ کتھوں کڈیا اے نہیں کیتے اے کتھوں آ گئے اے نویں آئے اے نویں مسلمان ہیں ابھی مسلمان نہیں اے تے سوال ہی نہیں تو مسلمان ہے یا نہیں سوال اتنا ہے کہ لبیک دا نعرہ لاندا کہ نہیں لاندا نہیں لاندا تو تیری بدقسمتی اسی لاندیاں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات تو اتنی ہے ساڈا ایویں جناب لوگ الجھن دے پتہ ہے نا حضور گھوڑے جڑے تزمیر ہوندی سی انہاں دی مسافت زیادہ رکھ کے تے جڑے تزمیر بغیر سن انہاں دی تھوڑی مسافت رکھ کے حضور خود گھوڑ دوڑ کراندے سن میں گھوڑے دوڑا ہوئے تھے یہ تو کدی سنت کسی دسی کدی اس واسطے کہ گھوڑے کنے پالنے پھر بدر کنے جانا ہے خندق کنے جانا ہے پھر پیٹ اتنے پتھر کنے بننے انہاں تو اتنا ہی دین دسنا ہے جتنا ڈھڈ چل جانا ہاں بال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات اقبال کہنا ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کہنا ہے تو غلاموں کو کہنے وہ بچے چپ کر کے رہو میں جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری لیکن چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے معروم ہے پھر اقبال والی گل اور چھڑ پینی نا جناب میں گل اتنی کرنا چاہتا بھائی تسی اپنے آپ بدلو جی اے بی سی روٹی دیندی تے الف لام میم ذالک الکتاب بڑی روٹی دیندی میں مکتی کوئی نہیں روٹی کیوں جی نور الدین زنگی دوسرا کام یہ کیتا تیسرا یہ کیتا جدو آیا نا مدینہ پاک تے حضور دی عزت تے پہرا دیتا تے پھر انج دامن کر کے پوری فوج نال انج دامن کر کے نا انج کر کے پھر پوری فوج نال مدینہ پاک دی گلیاں چ پھریا تے نال روے حضور اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا حضور اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا حضور اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا
پوری گلیاں چ رویا تے نال کہندا حضور تہاڈا اتنا تساں میرے تے کرم کیتا تسی ستیاں آ کے مینوں جگا دتا بس اتنی بات ہے شکر کرو تسی لبیک دے نعرے لاندے ہو اللہ دا کروڑ واری شکر تسی تے ساڈا شکریہ لبیک دی تاریخ دا ادا ہی نہیں کر سکدے اسی تہاڈیاں زباناں تے حضور دا نام 24 گھنٹے جاری کر فضل ہوتا ہی ہے ہاں فضل اس دا ہی ہے ساڈے کیسا کی کر سکتی لیکن فضل انہیں کم از کم ساڈے تے کیتا تے تے منو نا اسی ختم نبوت تے پیرا دتا مولانا کہہ رہا ابو مسلم خولانی والی گل مکمل کر دو ابو مسلم خولانی جدو حضرت عمر نے فرمایا نا کہ اور نشتو کا باللہ انتا ہوا انہاں کہا نا میں وہ عبداللہ بن ایوب ہے جنہوں آگ نے نہیں جلایا حضرت عمر ویکھے اور چہرے جو ہے لاٹا نکلیاں فرمایا نشتو کا باللہ انتا ہوا اور میں تنوں قسم دے کے پوچھنا تو ہی تے نہیں جڑیا میں تو ہی تے نہیں قال اللہم نعم اللہ کی قسم میں ہی ہوں کیوں جی تسی ساڈا ساتھ دینے کے بجائے ساڈیاں چگلیاں کر دو حضرت عمر نے ویکھیا نا انہیں ختم نبوت تے ایڈا وڈا پیرا دتا تے قبل ما بین عینے ایتھے متھا چومیا فرمایا جڑا تیرے تے صدقے اور صدقے جا اور تیرے تے میں صدقے جاواں عمر بھی تیرے تے صدقے جائے تو حضور کی ختم نبوت دا پیرا دتا سبحان اللہ سبحان اللہ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مینوں بچے یاد آ جاندے حافظ عدیل ہو رہی عرفان ہو رہی راجہ زہیب ہو رہی سارے یاد آ جاندے یار بچے ہسدے ہسدے پیرا اتنے دتا ختم نبوت ہوں بھی میں پنڈی گیا تو انہوں نے پیو پہنچے ہوئے سن میں کہ پتر دے کے پھر ہسدے پہلی صف بہ کے پھر تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگے قیامت نو تے پھر انہوں نے قیمتاں پہننیاں اللہ جناب ہاں جی چمکتے ہوئے جوان دیتے اور انہوں نے پیو اج بھی مینوں آ کے بجائے اس کہ میں انہوں نے ہاتھ چوما میرے چوم دے وہ کہندے مولانا اے تو تہاڈا احسان ہے نا تساں ساڈے پتراں نوں اسرا لایا جاندے جاندے ایویں نہیں تو مر جاندے لوگاں دے پتر ایسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ تساں ساڈے پتراں کول ختم نبوت دے پہرے دا کام لیا سبحان اللہ تے کئیاں نوں ایویں درد ہوندا ہے جنہاں پتر دتے ہو تے ساڈے تے راضی ہیں تے کئیاں نوں ایویں پریشانی اس پریشانی دا کیوں جی سب فضلاں تو ڈنگے ٹردے سب فضلاں تو ڈنگے ٹردے سب نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آراں نال پچھاتن چغلا چغلاں تے سر سنگ نہیں بے شک جنہاں پتر دتے ہو تے ساڈے تے راضی ہیں او تے مطمئن ہیں میں انہوں نے پیسے دیواں تو پیسے نہیں لیں کہندے او مولانا چھڈو پر انہاں واسطے اس کماں واسطے تھوڑے سی پتر ہاں جی نہیں لیندے میں انہوں زبردستی دیواں تاں وی جناب کہ چلو ہن تو میں کہ تسی اے سمجھ کے لو کہ ایک حقیر بندہ محمد عربی دا غلام تانوں پیسے دے او کہندے نہیں اے گل نہ کرو پھر دے دیو اللہ انہاں دے پیراں دی خاک دی قیمت بھی اسی نہیں دے سکتے جنہاں اپنے جوان پتر ختم نبوت دی حفاظت واسطے دسو جی مولانا اے ساڈا کسی نے کم نظر نہیں آندا نہیں آندا 12,000 شیل کھادے اے نہیں نظر آتا او دے جناب جی وہ ریاست مدینہ ایک لفظ لوگوں سمجھ آ گیا ساڑی اتنی قربانیاں ممتاز قادری دا گلی گلی اسی ہو کے دیتے جا کے اوے عاشق رسول ہے جے دے نال تسی کھڑے نہ ہوئے تو قیامت تک نبی حضور دی عزت تے پیرا لوگا نہیں دینا انہاں کہتے تے قاتل بن جاندا بندہ اسی انہوں قاتل تو ہٹا کے ہیرو بنایا 60 لاکھ بندہ جنازے چ آ گیا ستیا تھوڑا آیا کیوں جی یہ تے بڑی وڈی پیچھے قربانیاں لیکن وہ کسی نو نظر نہیں آیا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا جناب اسی انہوں نے قسمت تے رو تے نہیں سکتے کہ ساڑیاں قربانیاں کسی نو نظر نہ آون لو جی اگے پھر حضرت عمر کے کیتا پہلے تو پیشانی چمی ثم جا بھی پھر انہوں نے انگلی پکڑی سیدنا صدیق اکبر چونکہ خلیفہ بن چکے سن سیاسی اور روحانی بلا فصل کیوں جی وہ بڑھ چکے سن حتی اجلسہ بینہ بین الصدیق انہوں نے جناب صدیق اکبر نو ادھر بٹھایا آپ ادھر بیٹھے درمیان سبحان اللہ ابو مسلم خولانی نو بٹھایا لو جی قدر پھر کی تھی مولانا اس گل دا مینوں رونا آندا حضرت عمر کتنے کتنے بڑے واقعات ویکھے لیکن اج وہ گل کی کرن لگن الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن سبحان اللہ کتنے انہوں نے بڑے بڑے واقعات ویکھے لیکن آج ختم نبوت دے پہرے دار نو ویکھ کے گل کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو موت نہیں دیتی
الحمدللہ الذی لم یمتنی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے موت نہیں دیتی، کیوں؟ حتی رانی من امت محمد من فعل بی کما فعل بی ابراہیم خلیل الرحمن۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے موت نہیں دیتی، اس وقت تک نہیں دیتی جدو تک تو میں نے او بندہ نہیں وکھا دیتا جس نال اوہی کچھ ہویا جڑا ابراہیم خلیل اللہ نال ہویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو شکر والی بات ہے کہ تساں لبیک والے نو ویکھ کے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے 1953 دی تاریخ تے نہیں ویکھی، کیوں جی فیض آباد کا منظر تو ویکھیا، کیوں جی تسی بجائے اس شکر ادا کرنے دے ساڈے خلاف تسی گلاں کر رہے ہو پے۔ حضرت تمہارے شکریہ ادا کیا جس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جڑا ابراہیم خلیل اللہ نال کیا۔ ذرا شکر ہے تو میں نے حضور دی امت وچ جنا وکھا دیتا، سبحان اللہ، کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ پھر وہ اگے ودے وتقدم علی ابی بکر استغفر لی، پھر صدیق اکبر نے اگے ودے، حضرت ابو مسلم خولانی گوڑے پکڑ کے کہنے لگے حضور آپ افضل الخلق بعد الرسل ہو، آج اس میری خدمت دے سلے میرے واسطے دعا منگو۔ قال ابو بکر انت حق انت القیت فی النار فلم تحترق۔ سیدنا صدیق اکبر فرمان لگا جنیا گل تو ٹھیک ہے میں افضل الخلق بعد الرسل ہاں، لیکن آج دعا تو منگنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انت حق سبحان اللہ، بہا انت القیت فی النار فلم تحترق۔ فرمایا صدیق دیاں ساریاں شاناں اودی تو کوئی بات نہیں نا، انہاں دی تے ایک غار والی نیکی دے مان کوئی نہیں، لیکن فرمایا انت حق بہا، آج کے دن آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ صدیق کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ انت القیت فی النار، اس لیے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، فلم تحترق، اور آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ آج عمر بھی بیٹھیں گے، میں بھی بیٹھوں گا، دعا آج آپ مانگیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ای محمد سے وفات نے ایس گل تے شکر کرو کہ لبیک والے ختم نبوت تے پہرا دیتا، او دے فضل نال دیتا، او دے کرم نال دیتا۔ اے فیصلے تو اوتھے ہونے نا، تسی آج فیصلے نہ کرو، اسی فیصلے نہیں کرتے، فیصلے ہونے نے اوتھے، اور بڑے ڈاڈے فیصلے ہونے دنیا تے بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں، بے شک ہو رہے ہیں۔ سانو کیوں گالاں کٹ دیو؟ ذرا عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہندا وڈا سارا عشق نہ منگی، منگی تھوڑا جا، لیکن سوز علی تے صدیق والا منگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد وسع الناس بسطو و خلقو فصار لهم ابن فصار عنده في الحق سواء۔ تسی ڈاکٹر نال تسی متھا لائی کھڑے ہو، نابینے نال تسی لائی کھڑے ہو، دینی مدارس نال متھا تسی لائی کھڑے ہو، مزدوراں نال تسی، تاجراں نال تسی، ٹیکساں دی بھرمار، امن سکون دی کوئی گل کوئی نہیں۔ تے پتہ ہے رسول اللہ دے بارے حضرت امام حسین کی فرماندے ہیں؟ رسول اللہ اپنے خلق عظیم دے نال تے حضور اپنی خندہ روئی دے نال، مسکراندے چہرے دے نال اتنی محبت حضور صحابہ نال فرماندے سن کہ حضور بمنزل باپ دے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور دی مجلس وچ بیٹھن والے صحابی کدی خیال بھی کسی نہیں سی کیتا۔ 1,24,000 تے عرفہ دے میدان وچ اے نا، مزدلفہ دے میدان وچ بھی آئے، مینا والے دن بھی آئے، حجۃ الوداع دے طواف ویلے بھی آئے، کیوں جی 1,24,000 تے پکی تعداد ہے نا جناب۔ 1,24,000 صحابہ میدان عرفہ وچ موجود ہیں تے امام حسین امام علی مقام فرماندے ہیں شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا۔ وہ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ وچوں جدوں بیٹھے سن نا سارے مجلس وچ کسی ایک نو خیال بھی نہیں گزریا کہ حضور میرے نالوں زیادہ ایدے نال پیار کر۔ انہاں دیاں گلاں کرو یار، انہاں دیاں گلاں کرو، انہاں دیاں اداواں بیان کرو، کیوں بھائی؟ حضور بمنزل باپ دے ہو گئے تے سارے دے حقوق حضور دے ہاں برابر۔ اے تے دھو کٹ دیندا ساڈا ایک بندہ ہے تے اسرے راندا بیچارے دے بھائی کول بندہ قتل ہو گیا، انہیں پسٹل ایویں سامنے کیتا تے وہ صاف کر رہے سی، بندے نو گولی لگ گئی۔ وہ کہندا 80 لاکھ روپے لا رہے ہیں تے اجے تک کیس کسے پاسے نہیں لگے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے انہاں گلاں؟ جاندے جاندے رسول اللہ دو صحابہ دا آپس میں معاملہ ہویا نا پیسے دا، تو حضور نے فرمایا باہر میرا کر تشریف لے آئے، فرمایا کی مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور پیسے دینے، میں کتنے دینے؟ میں کہ اتنے دینے۔ حضور کھڑے کھڑے عین کر کے اشارہ کر کے حضور اندر تشریف لے گئے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ آدھے لے لے آدھے معاف کر دیں۔ تم آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ، اسی اس دین کی طرف لے جا رہے ہیں جس دین تے چلن تو بعد 8 صوبے جو زکات واپس آ جائے۔ یہ تو منگت ہی ہے 8 مہینے جناب کی کیتا ہے، کتنے مہینے ہو گئے انہوں دی حکومت؟ ہاں جی
14 مہینے کی کیتا کھے کھادی تسی اسی تے جیلاں وچ رہے 6 مہینے 6 مہینے تو کیڑے کارنامے سارا جان دیتے چلو جی ساڑی وجہ تو کوئی پریشانی اسی تے جیلاں وچ رہے ساڑی وجہ تسی کیڑے ایتھے جناب ہوائی جہاز اڈائی کر کے تساں تو پورے دنیا منگی تو پھر بھی پاکستان دی معیشت نہ سنبھل سکی نہ جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں بے شک بے شک بے شک اے میں حدیث پاک اس واسطے یاد کرنا رہا ایک تو حضور دے ہے نا شجاعت والی وہ تو پھر اس تے پورا 1 گھنٹہ اور تقریر ہے حضور سب تو بڑے سخی بھی سن سونے بھی سن حضور سب تو بڑے بہادر بھی سن سبحان اللہ قال کان رسول اللہ احسن الناس واجود الناس واشجع الناس یہ تو اور تقریر ہے نا جناب یہ حدیث میں اس واسطے یاد کرنا رہا اور کام ہے کوئی نہیں یہی تو کرنا ہے کام اللہ جی مرحبا 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 انہیں جانا انہیں نہیں چلیا انہیں نہ وہ لوگ شک پہ جانا پھر اور گلا تاکہ کوئی گندی ذہن ہی کسی دن انہیں جانا بس انہیں جانا اشارہ دور دا جڑا بھی عظمت دی نشانی نا الف لام میم حاضل کتاب تے نہیں نا ذالک الکتاب مفسرین کی فرمانے نے عظمت دی طرف اشارہ ہے ہاں بس انہیں جانا کیا بات ہے کون دیتا ہے دینے کو اسی کانفرنس بغیر سپورٹی تو کرائی کیوں جی اپنا ساڑھے پیسے لگے کوئی نہیں کیوں اسی ملک بھی انجے چلا لینا سانو دے وہ اسی تو چلا کے دے میں صحیح کر رہا ہے جھوٹ میں گل نہیں کر رہا ساڑھے کو سارے گر موجود ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں جڑے ساڑھے کو گر موجود ہیں تو خواب بھی نہیں ویکھتے تو خالی انگریزاں دی پش 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 ان کے کیا ہے گندے تھے غلاظت سے بھرے ہوئے نہ یہ ماں نو پتہ نہ بہن دا پتہ نہ پھپھی دا پتہ نہ خالہ دا پتہ نہ حرام دا پتہ نہ حلال دا پتہ نہ دن دا پتہ نہ رات نہ پتہ انہاں دی تسی چل کے ایتھے سنو رسول اللہ دی مبارک میں اس واسطے پورا آپ کی حدیث یاد کی تھی میرے کو پوچھے تیرا دستور کے وے میں تو ساڑھا دستور دا بڑا مختصر جا انہیں جانا ہاں بس سبحان اللہ 2 لفظاں دا تو یہی ہے نا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ تے لمبا دستور منشور کے وے سبحان اللہ گھر کے میں چلن گے بازار کے میں چلن گے فوجاں کے میں چلن گیا غیرہ نال تعلق جنا بین الاقوامی تعلقات کے میں ہوں گے روٹی کے میں چلے گی امن کے میں ہوئے گا بچوں تک کی حقوق مجلسوں کے میں ہونی میں کیوں جی مدرسے کے میں چلنے مسیتوں کے میں چلنی بازار کے میں چلنے یہ سارا کچھ حضور ایس حدیث سے چھوڑو گا عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر فذكر الحديث بطول قال الحسن فكتب الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءا بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائبة وأبلغوا لي حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غير يدخلون ربانا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألوا عن مخرجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويقترس منهم من غير أن يزكي على أحد منه بشرا وخلقا
ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويكبيه ويقبح القبيح ويضحي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يقول مخافة أن يقول أو يقول لكل حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبادرة قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها وبميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فسالوا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع عنده في الأسواق ولا تؤمن في الحرم ولا تنسى فلقات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. بس اتنی بات ہے اے سارے دستور کسی نے اپنے دستور یاد ہے میں نہیں یاد اپنی جماعت کا دستور یاد کیوں جی سبحان اللہ یہ ایک ایک گل ہوتے بندہ تقریر کرنے لگے تو کتے نہ کتے چلے بس اتنی بات ہے اب انہاں دیاں گلاں کرو انہاں دیاں گلاں کر کے تو امت کو کھڑا کرو علماء کو میری درخواست ہے غزوہ کی کہتے ہیں حجۃ الوداع کا خطبہ مبارک کبھی جی مولانا آج آپ نے سیاسی گفتگو انہوں نے کیا حضور نے سارا سیاسی خطبہ ہی سیاسی دیتا سبحان اللہ اور میں کی کرا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے ہی سیاسی پھر حضور نے فرمایا وہ جڑی 60 نشانیاں جی بے شک قیامت دیاں ایک تو حضور نے خطبہ دیتا نا عرفہ میں آخری حج سے پھر حضور نے آ کے طواف تو بعد کعبے کا دروازہ پکڑ کے حضور نے فرمایا 60 نشانیاں سنو آخری نشانی کی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انج ہو جائیے آخری نشانی جڑی حضور نے فرمائی واقعیتهم فی ذالک الزمان من یروغ بدینہ روغان السالب حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ اس میں تفضیل ہے سب تو بڑا عقل مند انہوں سمجھا جائے گا من یروغ بدینہ دین میں فراڈ کرے چال بازیاں سویرے اور شام اور چونکہ حالات وقت کا تقاضا ایسے 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 بات یہ لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں ہم بھی ایسے کریں کیوں جی پورے پاکستان ہے جو اسی کانفرنس کرائی پیسے منگے تھوڑے کو کیوں جی ہاں ساڑھے کانفرنس پتہ ہے کہ نہ کرائی اے جڑے چھولے بالکیاں پا کے بیچتے ہیں وہ بھی 3,000 روپے جمع کرا دیں اے جڑے ریڑے چلا دیں وہ بھی پیسے جمع کرا دیں اے جڑے مرنڈے دے پھلیاں بیچ دیں یہ بھی پیسے جمع کرا کیوں جی مسلمانوں دیا بچیاں جڑیاں ملازمت کردیاں وہ بھی اپنی 44,000 روپے کی تنخواہ ایک دن دے دیں انہوں نے کہا پورے مہینے کی تنخواہ یہی ہے ساڑھے گھر دے گئی انہوں نے وہ والدہ بھی بچی دی بیمار ہے وہ والدہ بھی والد بھی بیمار ہے وہ ہمشیرہ بھی 2 بیمار ہیں انہیں ساڑھے گھر دسیا میرے اتنے مسائل ہیں میں 2 نوکریاں کر دی ہیں لیکن اے 44,000 میری جڑی تنخواہ ہے پوری میں لبیک نو دینی کانفرنس واسطے سبحان اللہ میں کہا نہیں ادھے رکھ لو 5,000 بڑا ہے باقی لوگوں نے کہا نہیں یہ رب نال میرے نال سودا ہے دسو جی وہ بچی قیامت نو کس مقام تے کھڑی ہوئے گی جڑا کروڑا پتی وہ کس مقام تے کھڑے ہون گے وہ کس مقام تے وہ کہیں گے حضور میرے تو گھر بھی بیماری سی پھر بھی میں تواڈے دین واسطے 44,000 روپے دیتا تے جڑا جمعے والے دن کروڑ پتی بیٹھا ہوئے تے 10 کا نوٹ کٹ کے مسیتی دینا اس بچی کو بھی سبق حاصل کرے کہ رب کے ساتھ سودے کیسے ہوتے ہیں سبحان اللہ بے شک ایسے مولوی پیر بھی جی کرنے یہ نہیں مطلب کہ یہ کوئی دین دین رب خدا جے دیون تو گج تک لوڑ ہی نہیں سی پہنی یہ اپنی زکاتاں صدقے دے دے پورے مدرسے چل جانے ہاں جی انہاں کو یہ جنے صرف لینڈ کروز نہ خرید کے بیرون ممالک سے اجی حضرت صاحب کتنے گئے ہوئے کہنے جی وہ امریکہ کے دورے پر میں کہے تھے پنڈا دیا مسیتاں آباد ہو گئی پنڈا دے امام صاحب کی حالت بہتر ہو گئی
پنڈا دیا مسیطیں میں تو ٹوٹی ہے تو صف کوئی نہیں، صف ہے تو ٹوٹی کوئی نہیں. وقت اذان بابے وہ جنہیں بالکل گڑے رہے انہیں اس طریقے نال اذان دینے کی شیخ سادی فرمایا نے. ایک بندہ قرآن اچھا پڑھ رہے تھی، انہوں نے کہا کیوں پڑھتا؟ انہوں نے کہا اللہ دی رضا واسطے. انہوں نے کہا گھر تو قرآن بدی نمت خانی ببوری رونق کے مسلمانی. اس طرح دیا لوگ بڑے بڑے ایتھے کیوں نہیں کاری تلاوتاں کرتے پنڈا جا کے؟ کیوں جی کویت جی امریکہ میں زیادہ تلاوتاں اتنے رکھ کے اس واسطے کہ اتنے دینار لبتے ایتھے مسکینہ کو 10 روپے ہونے پنڈے 10 روپے ہی دے سکتے. گلاں تسی کرتے ہو بڑیاں بڑیاں لبیک دے خلاف کرتے ہو گلاں. اسی دورے تے جا کے پیسے نہیں کماندے. سانو تو ہر ملک جو کہندے حضرت صاحب ایک واری آ جاؤ، ایک واری آ جاؤ. میں کوئی اتنے کام کر لئیے پھر تہاڈے کول بھی آ جاؤ. اجے تے بڑا کام ہے، اجے تے بڑا کام ہے. نہ اسی کدی انہاں کول چندے منگائیں. آپ کوئی بھیج دے لبیک والے نے نہ تے کوئی بھیج. اصل کدی بھی کسی نے کہا جی ساڈے لے کے حضرت آپ کو خدمت. میں کہ تہاڈے لے خدمت ہے تسی دعا کیتے کرو. نہیں پھر بھی میں کہ پھر دعا 2 باری کیتے کرو. کہتا پھر بھی میں کہ ساری رات دعا کرو. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانُ أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ كَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَهَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا حکمران بدکار ہو جان گے، وزیر بددیانت ہو جان گے، صوفی جھوٹے ہو جان گے، قاری بدکار ہو جان گے، علماء مداہنت دا شکار ہو جان گے. مسیت نے چھٹ جائے. علماء مداہنت دا شکار ہو جان گے، تاجر بددیانت ہو جان گے. وتحلل مصاحف فرمایا بڑے بڑے قیمتی قرآن لوگ چھاپن گے، سونے دے پانی نال لوگ چھاپنا شروع کر دیں گے. لیکن جب کہو کہ قرآن دا حکم ہے کہنے چھوڑو جی کون چل سکتا ہے قرآن؟ کیوں جی؟ وتزیر المساجد حضور نے فرمایا مسیتاں سوڑیاں بنائی. وتطول المنارات بڑے بڑے مینار بنائے. وتکثر الامراء وتقل الفقہاء بڑے بڑے ہر جی یو سی کا امیر فلانا امیر فلانا جی ایم پی ایم ایڈ. حضور نے فرمایا سارے حکمران ہی بن جان کے کٹھے ہو کے سارے چنگلا ایک کوئی ملک کوئی نہیں. ہاں جی سارے ہاں تکثر کیوں جی وتقل الفقہاء وتکثر الخطباء خطیب ہی خطیب ہو جان گے. اٹھ پٹو جناب خطیب. حضور نے فرمایا وتقل الامناء امین کم رہ جان گے. ہاں جی امین بندہ ہی کوئی نہیں رہے. ویخون الامین جڑے امین ہون گے بددیانت ہو جان گے. ویؤتمر الخائن لوگ بددیانتاں نو امین بنا لین گے. ویکثر البہتان بہتان دی کثرت ہو جائے گی. ہر بندہ کہے گا فلانا انج ہے فلانا انج ہے. وشہادت الزور جھوٹیاں گواہیاں عام ہو جان گی. کیوں جی؟ وتمنع الزکات لوگ زکات دینا چھڑ جان گے. وتدمن الخمر شراباں عام لوگ پی لین گے. واحداء الصلوات لوگ نمازاں ضائع کر دیں گے. واتباع الشہوات لوگ شہوات کے پجاری ہو جان گے. ہاں جی ساری رات موبائلاں نال لگے رہن گے. سحر دی نماز جا رہی، مغرب دی جا رہی، عشاء دی جا رہی، کم اس طرح جناب لوگ شروع کر دیں گے. اور عمارت الصبیان لوڈے دی حکومتاں آ جان. واتخاذ القین گانے والیاں وہاں آرٹ بن جائے گا گانے کا. جی وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو گاتی ہیں ان کو کیا آج کہتے ہیں آج کل؟ ہاں سنگر بن جان گے، سنگر بن جان گے. آگے حضور نے پھر کی فرمایا وظہور الجور فی کل بلدۃ. حضور نے فرمایا ہر شہر ظلم کی چکی چل پوے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یکثر الطلاق طلاق کی شرح عام ہو جائے گی. وہ یکثر الزنا بدکاری عام ہو جائے گی. ساری باتیں یہ جڑیاں نے اپنے آپ بدلو. اے پورا خطبہ میں نے یاد ہے وچ میں تمہیں تھوڑا جہا سنایا. وتتشبہ النساء بالرجال والرجال بالنساء مرد عورتوں نے مشابہت اختیار کر لیں گے، عورتیں مرد بھی. ویتفقہ لغیر العبادت لوگ فقاہت حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، ذاتی شہرت کے لیے. بڑے بڑے مفتی صاحبان بڑے بڑے علامہ صاحبان ان کی کیا بات ہے. کیوں جی یشہد من غیر یستشہد لوگ جھوٹیاں گواہیاں آ کے دیکھیں گے. گواہی منگی بھی نہیں جائے گی. میں گواہ میں جی مولانا صاحب پتھر مار رہے ایویں ڈنڈے بڑھا کے پائی کھڑ کے لبیک والے ڈنڈے مار رہے ڈنڈے دن پتہ ہی کوئی نہیں ڈنڈے مار رہے ایویں گواہیاں لوگ دیتی آ جائے. ویسلم للمعرفۃ کیوں جی والفاظ والکافر والظالم فیہم قوی. حضور نے فرمایا کافر تے ظالم انہاں وچ بڑے طاقتور ہو جان گے. والفاسق والمنافق فیہم عزیز جڑے فاسق تے منافق ہون گے وہ بڑے عزت پا جان گے. اور والجاہل فیہم شریف اور جڑے جاہل ہون گے انہاں دی عزتاں بڑیاں بڑھ جان گیاں. والمومن التقی ضعیف فی ضعیف و ذلیل جڑا مومن متقی ہوئے گا کمزور بھی ہو جائے گا، لوگ انہوں ذلیل سمجھنا شروع کر دیں گے. اس طرح کی ساری صورتحال حضور نے فرمائی ہے. اپنے آپ کو بدلو اور دین کی طرف واپس آؤ. اتنی ساری میری گفتگو دا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا میں گفتگو تواڈے نال کر رہا. ایدا اتنا ہی مطلب کوئی مقصد کوئی نہیں واللہ کوئی ساری تاریخ دا اور مقصد کوئی نہیں.
صرف اتنا ہے کہ حضور دی امت حضور دے ول واپس آوے. اور برما دے مسلمانوں دے اتنے مفتیاں دے فون آ رہا ہے مینوں, اتوں دے علماء دے مینوں فون آ رہا ہے برما وچوں روہنگیاں دے مسلمانوں دے. وہ کہتے ہیں جی تہاڈی اسی سنتے ہیں, تسی ساری آواز اٹھا دو. میں ہوں بلال عبداللہ صاحب نے کیا میں کہ جاؤ جی اتنے پیسے لے کے جاؤ, انہوں کی خدمت کرو, جو چاہتے ہیں انہوں کی خدمت کرو. انہوں نے کہا سارے کول پانی بھی کوئی نہیں, سارے کول خیمے کوئی نہیں, سردیاں آ گئی, سارے کو رضائیاں کوئی. یہ مطلب نہیں تہاڈے کول میں کوئی پیسے منگنے نہ ہو. میں بلال عبداللہ صاحب نے کہہ چھڈیا آج, میں کہ جاؤ جی ویزا لے کے وہ کہیں گے تسی انہوں نے کہو تمہیں کاغذ بھیجن میں کہ جاؤ انہوں کی خدمت کرو, جو سارے کول ہے وہ پیش کر دو انہوں نے. کیوں جی تے یہ تو تاں ہی ہو سکنا نہ چلو الامام جنتن جو قاتل بھی امام ڈھال ہوتا ہے. یہ اگے ودن اسی انہاں دے نال کھڑے ہاں. یہ سری نگر دی طرف جان اسی پیچھے ہٹیے تو گل ہوئی. کیوں جی تسی چاہے گھوڑے شوڑے کھولو, اے جڑے اتنے بدے کہوٹے بدے شاہیل بھی کھولو, کیوں جی ابابیل بھی کھولو, ابدالی بھی کھولو, تے حطب بھی کھولو, یہ سارے گھوڑے کھولو. تے امریکہ تو ظاہر سیٹلائٹ تو انہیں لایا, وہ کہیں گے تھی کی کرو. انہوں نے کہا گھوڑے تھک گئے سن, اچھا ٹرا لیا تھوڑے ٹنگا کڑول پی گئے. گھوڑے بدے بدے کڑول پی جانے نا, انہیں کہا ٹنگا کڑول پی گیا سی کہ تھوڑا شاہین اتنے سری نگر کے نیڑوں پر آ کے لیا. جدو یہاں شاہین ہے جو ٹورنا ہے نا تو امریکہ تک انہیں ہلنا ہے. انہیں کہو اسلام والے گھوڑے تو کھل گئے تے تسی چلانے چلونے کوئی نہیں, پھر اللہ کی مدد آ جائے. ہاں اللہ کی مدد آ جائے. تسی تھوڑے جہاں گھوڑے ٹورو, نہیں ٹور دے تو سانو دسو, اسی انہوں نے تھوڑ جائے. کیوں میری ایک تقریر کرا دو, میری ایک تقریر کرا دو. سبحان اللہ. کیوں سارے چینل بغیر میری تقریر کٹن دو, صرف چینل ہے میری تقریر ایک چلا دو ادھے گھنٹے کی. سمجھ آئی؟ ہر بندہ بغیر ہتھیار تو نہ ٹور پیا تو گل کرنا. الامام جنتن جو قاتل بھی امام ڈھال ہوتا ہے. یہ اگے ودن اسی انہاں دے نال کھڑے ہاں. یہ سری نگر دی طرف جان اسی پیچھے ہٹیے تو گل ہوئی. کیوں جی تسی چاہے گھوڑے شوڑے کھولو, اے جڑے اتنے بدے کہوٹے بدے شاہیل بھی کھولو, کیوں جی ابابیل بھی کھولو, ابدالی بھی کھولو, تے حطب بھی کھولو, یہ سارے گھوڑے کھولو. تے امریکہ تو ظاہر سیٹلائٹ تو انہیں لایا, وہ کہیں گے تھی کی کرو. انہوں نے کہا گھوڑے تھک گئے سن, اچھا ٹرا لیا تھوڑے ٹنگا کڑول پی گئے. گھوڑے بدے بدے کڑول پی جانے نا, انہیں کہا ٹنگا کڑول پی گیا سی کہ تھوڑا شاہین اتنے سری نگر کے نیڑوں پر آ کے لیا. جدو یہاں شاہین ہے جو ٹورنا ہے نا تو امریکہ تک انہیں ہلنا ہے. انہیں کہو اسلام والے گھوڑے تو کھل گئے تے تسی چلانے چلونے کوئی نہیں, پھر اللہ کی مدد آ جائے. ہاں اللہ کی مدد آ جائے. تسی تھوڑے جہاں گھوڑے ٹورو, نہیں ٹور دے تو سانو دسو, اسی انہوں نے تھوڑ جائے. کیوں میری ایک تقریر کرا دو, میری ایک تقریر کرا دو. سبحان اللہ. کیوں سارے چینل بغیر میری تقریر کٹن دو, صرف چینل ہے میری تقریر ایک چلا دو ادھے گھنٹے کی. سمجھ آئی؟ ہر بندہ بغیر ہتھیار تو نہ ٹور پیا تو گل کرنا. گھوڑے تیار رکھو, عد لهم ما استطعتم من قوة, جتنی تمہارے کو طاقت رہے قوت تیار کرو. پھر قوت کی حضور نے خود تشریف فرمائی. فرمایا الا ان الرمي ارا ان القوت الرمي, فرمایا این ممبر سے بیٹھ کے حضور نے فرمایا جانتے ہو جو قرآن نے قوت کا لفظ استعمال کیا, اس سے مراد ہے پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو. سبحان اللہ. اس سے مراد 3 باری حضور نے فرمایا. سبحان اللہ. جتنے بھی پھینکنے والے ہتھیار تیار کیتے ہیں تو حضور 1400 سال پہلے فرما گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہ جڑے تسی 4 گھوڑے کیتے کوٹا وچ بدے, اچھا ہندوؤں نو پیشاب نکل جاتا جب میں کہنا نا شاہین آیا اور ہی آیا, وہ کہتے ہیں تو واقعی آئے بھائی یہ تو کچھ کرو ہے اسی کر دینا ہے. پتر مودی تو سمجھے نہیں, تو آخر وین جنہو للسلم, تو آخر آنا ہے ساڑھے کول صلح واسطے. اس دن اسی کہنا ہے بھائی دھوتی سمیت تو نس جاؤ جی, ورنہ تیری کفر کے لیے اسی نپ لینی. قرآن نے کیا نا وین جنہو للسلم, میرے حبیب اے صلح واسطے آون فجنح لہا, پھر تسی انہاں نال صلح کرو. اسی صلح دا پیغام تینوں نہیں بھیجنا,
ساڑی طرف آنا ہے غوری انشاءاللہ ساڑی طرف آنا ہے غزنوی ساڑی طرف آنا ہے ابدالی ساڑی طرف آنا ہے ابابیل ساڑی طرف آنا ہے حدف ساڑی طرف آنا ہے خالد ٹینک ساڑی طرف آنا ہے درار ٹینک دنیا کی بہترین فوج بے شک انہاں آنا ہے تے تو بھج کے آنا ہے جی صلح کرو اسی کہنا ہے ہن کن نہ پھر بے شک بس کان نہ پا کے دلی گل ہوں گا خبردار پیچھے مڑ کے مرحبا اتنی گل ہونی کیا بات کوئی جناب ساری گل کوئی سن لو مسکینہ دی اسی تانوں صحیح کہہ رہے ہیں اللہ دی مدد آ جانی وان اللہ مال مومنین اللہ مسلماناں دے نال ہے وین تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فیئتکم شیئا ولو کثرت فرمایا تمہارے جتنے مرضی کثرت سے لشکر ہو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے جب وان اللہ مال مومنین اللہ مسلمانوں کے ساتھ سبحان اللہ خدا نے بندیو اللہ دی مدد تواڈے نال ہے اولیاء دی روحاں تواڈے نال ہیں فرشتیاں دی مدد تواڈے نال ہے امت مسلمہ ساری تواڈے نال ہے برما دے مسلمان بھی تانوں ویکھ رہا ہے شام دے مسلمان بھی تانوں ویکھ رہا ہے یمن دے مسلمان بھی تانوں ویکھ رہا ہے افغانستان دے مسلمان بھی تے کچھ کرنا پینا ہے شیرو جے نہیں پتا تو میں تانوں دسدا ہوں جڑے کہوٹے چ گھوڑے بدے نے انہاں دا مقصد کیویں جڑا قرآن نے بیان کیتا ترہبون بھی ہاں یہ کی معنی ہے مولانا یہ معنی ہے کہ اللہ دے دشمنوں نوں ڈراؤ بے شک سبحان اللہ وعدوکم اپنے دشمنوں بھی ڈراؤ تو واخرین من دونہم کچھ ایسے ہیں جڑے لا تعلمون تسی نہیں جانتے اللہ یعلم اللہ جان او کیڑے لبرل سیکولر اللہ نے فرمایا کچھ ایسے تواڈے دشمن ہیں جڑے تسی نہیں جانتے اللہ انہاں نوں جاندا بے شک او ساڈے وچ جڑے موجود ہیں نہیں جی ہاں ٹھیک ہے لیکن والے او سارے اللہ نے فرمایا انہاں نوں ہی یرکاؤ واہ 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 مرحبا کیا بات انہاں نوں ہی یرکاؤ کیوں جی بے شک آگے وتوکل وین یرید ان یخدعوک میرے حبیب قیامت تک اعلان اللہ فرما رہا ہے جے کافر تانوں اے صلح دے ذریعے دھوکا دینا چاہن گے تہاڈی امت نوں حضور تے انہاں چیزاں تو پاک کرنا وین یرید ان یخدعوک فإن پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے ٹرمپ نہیں ٹرمپ دا پیو تے او دا سارا خاندان پورا کفر ائمہ کفر فقاتلوا ائمۃ الکفر جنہاں نوں کفر نے قرآن نے کیا اے کافراں دے بڑے بڑے سارے جڑے لیڈر ہیں سارے جناب اے صنادید انہاں دے بت انہاں نے بارے جتنے سارے کٹھے بھی ہو جان تے اللہ دی تائید تواڈے نال ہے تے خدا دا کوئی اللہ کولوں ڈرو تے مظلوم کشمیریاں دی مدد کرو کشمیریاں دی مدد دا اے مطلب نہیں کہ بیان دے ذریعے مدد کرو اے غوری میزائل چلاؤ فوج دا رخ کرو ادھر میری ویل چیئر بھی نال تواڈے پیچھے پیچھے واہ سبحان اللہ اے لبیک والی بھی تواڈے نال اچھا بھائی جڑا اسلام دے نام تے مرنا چاہندا ہو ہاتھ کھڑا کرے ہزار الجہاد الجہاد یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 دی آواز آوے نا یہ بھی تو وہی گل ہے نا الجہاد 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 شیرو نہ مسجد مبارک ہے جڑا نا ایک بار ہلے کہ واقعی گھوڑے تیار ہو کے انہاں سمندر گھوڑے پان لگے اس نعرے کی جڑی دمک ہے نا مقبوضہ کشمیر والے مسلمان تہاڈی جدوں ویڈیو ویکھتے ہیں تو انہاں دی 24 گھنٹے بڑی دلیری نال نکل جاندے کہ نہیں جی آئے ساڈے بھائی آئے جناب آئے جہاد کرنا ہے اینج وہ پھر دلیری نال کہندے نہیں اج مرے کوئی نہیں اج ساڈے مدد واسطے وہ بیٹھے اس واسطے میں نعرے لوانا الجہاد الجہاد تھوڑا جا اور الجہاد 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 الجہاد